بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جان سکیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے، لوگ وہاں کیسے رہتے ہیں، اور یہ روح نکلنے سے قیامت تک کا سفر کیسا ہوتا ہے، اور ایک ایسے بیٹے کا واقعہ بیان کریں گے جس کو اس کے والد نے خواب میں آ کر برزخ کے بارے میں بتایا۔ یہ بات ہم سب کے علم میں ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے ہیں اور ایک دن ہمیں اپنے اصل گھر کی طرف لوٹنا ہے۔ موت آتے ہی انسان کی روح اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر ایک عالم کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ لفظ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا و آخرت سے چھپی ہوئی ایک الگ ہی دنیا۔ تمام انسانوں کی روحیں موت کے بعد سے لے کر قیامت تک یہی رہیں گی اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد اپنی ابدی زندگی جنت یا پھر دوزخ میں گزاریں گی۔ عالم برزخ کے دو مقامات ہیں، ایک مقام کا نام علیین اور دوسرے کا نام سجین ہے۔ نیک روحوں کو علیین میں رکھا جائے گا جبکہ بدکار یا کافر روحوں کو سجین میں رکھا جائے گا۔ ان دونوں مقامات پر رہنے والی روحوں کو روز قیامت تک یہی رہنا ہوگا۔ برزخ میں روحوں کے مقام کا تعین کرنے کے لیے ان کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا اور اسی حساب سے نیک روحوں کا ٹھکانہ علیین اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ سجین ہوگا۔ سجین میں رہنے والی روحوں پر وہاں پہنچتے ہی عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ قید و بند میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اسی طرح علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہیں، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، اسی لیے یہ روحیں دنیا میں گزارا ہوا وقت یاد کرتی ہیں، آپس میں باتیں کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، جبکہ جو نئی روحیں آتی ہیں ان سے اپنے پیاروں کا پوچھتی ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ اگر نئی آنے والی روح کہے کہ تمہارا رشتہ دار مر چکا ہے مگر وہ یہاں علیین میں نہیں، تو نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ نیک روحیں علیین میں اپنے پیاروں کی ایسے منتظر ہوتی ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے پیاروں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ علیین میں ہی انبیاء اور شہداء کی روحیں بھی آپس میں ہم کلام ہوتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، عالم برزخ میں جب کوئی پھل کھائے گا تو خدا نے ایک پھل میں 50,000 ذائقے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، عام طور پر کھائے جانے والے پھل کے 2 ذائقے ہوتے ہیں، کھٹا یا میٹھا، لیکن برزخ میں لذتیں دنیا کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ جنت میں ملنے والی لذتیں اسی طرح برزخ سے کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں واقعہ بیان کیا، ان کے والد بھی عالم دین تھے۔ کہا کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو ان سے کچھ سوال پوچھے۔ کہا، بابا، عالم برزخ میں عذاب کیسا ہے؟ جواب ملا کہ جو یہاں ہے وہ اس دنیا سے الگ ہے، وہ مادہ نہیں ہے، لیکن مثال سے سمجھو کہ چاروں طرف پہاڑ ہوں اور اس کے درمیان میں تم اکیلے ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگ جائیں اور تم فرار نہ کر سکتے ہو۔ پھر کہا، بابا یہ بتائیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس طرح وہاں پہنچتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، مثال کے طور پر ایک کمرہ ہو، اس میں شدید گرم دھواں ہو اور وہاں پر ایک کھڑکی کھل جائے اور اس سے تازہ ہوا کا جھونکا آ جائے۔ تمہارا فاتحہ پڑھنا عالم برزخ میں ایسا ہے۔ پھر پوچھا، بابا جان آپ کے ہونٹوں پر زخم کیسے ہیں؟ کہا، بیٹا میں آپ کی والدہ کو الفاظ بیان کرتا تھا جو انہیں ناگوار گزرتے تھے۔ یہ عالم برزخ میں اس کا عذاب ہے، جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گی یہ زخم تب تک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ناظرین، مختصر یہ کہ علیین میں رہنے والی روحیں کسی قسم کی پابندی کا شکار نہیں ہوں گی اور وہاں بھی ان پر خدا کی نعمتوں کا سلسلہ بروز قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ سجین میں رہنے والی روحیں بروز محشر تک عذاب کا مزہ چکھتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سجین سے اپنی امان میں رکھے اور ہمارا شمار علیین میں رہنے والی نیک روحوں کے ساتھ کرے۔